الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله على النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. محترم مصلیان کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، ماہ ذی الحجہ کا غالباً تیسرا ہفتہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک بہترین قربانی کرنے کا موقع دیتا ہے، اور یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی آزمائشوں میں مبتلا کیا اور طرح طرح کے امتحانات لیے۔ اس کے بعد یہ قربانی ہم تک آئی۔ لیکن دوستو، کیا اللہ تبارک و تعالی یوں ہی کسی کا امتحان لے لیتا ہے، یا امتحان لینے بعد اس کا پھل اور نتیجہ بھی دیتا ہے؟ تو ہم جب سیرت، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی کسی کا امتحان لیا ہے، جب بھی کسی کو آزمائشوں میں مبتلا کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنا محبوب بنایا ہے اور اس کو اپنا قرب عطا کیا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا قرب دینا چاہتے ہیں، تو اسے بڑی آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں اور اسے ٹھوک بجا کر چیک کیا جاتا ہے کہ یہ محبوب بننے کے قابل ہے یا نہیں، یہ پیارا اور لاڈنا بننے کے قابل ہے یا نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی چیک کیا۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ ہم لوگوں کو آزماتے ہیں تاکہ ہم جان لیں کہ لوگوں میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے، ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے کی کیا ضرورت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تمام چیزوں پر یکساں ہے، چاہے دن ہو، رات ہو، اجالا ہو، اندھیرا ہو۔ کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کی حرکت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس چونٹی کی کیا حرکت ہے۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ ہم لوگوں کو آزماتے ہیں تاکہ ہم جان لیں کون جھوٹا اور کون سچا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین مثال ہے کہ جب کسی کا امتحان لیا جاتا ہے، جب کسی کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، تو اس کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک تو اس لیے امتحان لیا جاتا ہے تاکہ سامنے والے کے اندر وہ صلاحیت اور قابلیت ہے یا نہیں، اس کو جان لیا جائے۔ اور دوسرا امتحان اس لیے لیا جاتا ہے، سامنے والے کے اندر قابلیت موجود ہوتی ہے، اس کو تمام لوگوں کے سامنے اجاگر کر دیا جائے، تمام لوگوں کو یہ بتلا دیا جائے کہ یہ فلاں شخص ہے، فلاں شاگرد ہے، فلاں میرا بیٹا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ایک استاد اپنے شاگردوں کو بلاتا ہے، ذہین شاگردوں کو بلاتا ہے اور اپنے متعلقین کو جمع کرتا ہے اور تمام لوگوں کے سامنے اپنے شاگردوں سے سوالات کرتا ہے کہ بیٹا اس سوال کا جواب دے، اس سوال کا جواب دے۔
شاگرد جواب دیتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اس وقت استاد کا مقصد امتحان سے یہ نہیں ہوتا کہ میرے شاگرد کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں یا نہیں، بلکہ اس وقت استاد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا جو شاگرد ہے اس کی صلاحیتیں تمام لوگوں کے سامنے آ جائے کہ یہ بندے کے اندر اس شاگرد کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ جان لیں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، بلکہ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنایا ہے تو اس وجہ سے بنایا ہے کہ اس کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیتیں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی امتحان لیا گیا، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا، اپنا محبوب بنایا تھا، اپنا قرب عطا کیا تھا۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات کے ذریعہ آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا محبوب اور خلیل بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرح طرح کے امتحان لیے گئے۔ پہلے تو ایسے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے کہ اس گھر کا باپ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد یہ خود بت فروش تھے، خود بتوں کو بناتے تھے اور اس کو فروخت کرتے تھے، اور ایسی صورت میں ایسے گھر میں پیدا ہونا اور پھر باپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق ہونے کی اور ایک ہونے کی دعوت دینا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ معاشرے سے ٹکرا جانا اور خاندانی پرمپرا سے اور روایتوں سے ٹکرا جانا یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے کے اندر جو جہیز کی لعنت چل پڑی ہے، اگر کوئی شخص غریب شخص کی بیٹی ہے لیکن جب وہ اپنی بیٹی کی شادی کراتا ہے تو سامنے والے کی طرف سے بڑے بڑے جہیز کے مطالبات ہوتے ہیں، اور اگر نہ بھی ہو تو باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں کتنا اپنی بیٹی کو دے دوں، کتنا زیادہ سے زیادہ دے دوں، کیونکہ باپ کو یہ خوف اور ڈر ہوتا ہے اگر میں نے اپنی بیٹی کو آج کچھ نہیں دیا تو میرے خاندان کے لوگ یا معاشرے کے لوگ مجھ پر سوال اٹھائیں گے کہ تو نے اپنی بیٹی کو بڑا کر لیا لیکن شادی کے وقت تو نے کچھ سامان بھی مہیا نہیں کیا۔ تو یہ معاشرے کی جو روایت چلی آتی ہے اور جو پرمپرا چلی آتی ہے اس سے ٹکرا جانا کوئی آسان بات نہیں ہوتا، بلکہ بہت مشکل کا کام ہوتا ہے۔ اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ آپ جہیز مت دو یا سامنے والا خود کہے کہ ہمیں جہیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو حالانکہ بہت بری لعنت ہے جہیز کی، لیکن ڈر کے مارے ایک غریب باپ استطاعت نہ ہونے کے باوجود بھی جہیز دیتا ہے، قرض لے کر دیتا ہے یا اپنا کوئی اور سامان بیچ کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ میری خاندان کے لوگ کل چل کر مجھ کو ٹوکیں گے کہ تو نے جہیز نہیں دیا۔ تو یہ معاشرے سے بغاوت کر لینا اور معاشرے کی روایتوں سے ٹکرا جانا یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی تھی جس گھر میں خود بت پرستی ہوتی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑا امتحان تھا کہ کس طرح میں اپنے باپ سے ٹکر لوں اور کس طرح اپنے خاندان والوں کو بتاؤں کہ یہ بت پرستی یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی پروردگار ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی یکتا ذات ہے، یہ بتانا بہت مشکل تھا۔ اس کے بعد کئی بھی امتحانات ہوئے، اپنے بیٹی کی قربانی دی، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنے ملک اور شہر کو چھوڑ کر دربدر ہو گئے، یہ بڑی قربانیاں تھیں۔ تو ہم جب سیرت ابراہیم کا مطالعہ کرتے ہیں اور قربانی کو ایک طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو قربانی مانگی گئی وہ کسی جانور یا اپنے بیٹے کی قربانی نہیں مانی گئی تھی، بالکل نہیں، بلکہ قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مانگی گئی تھی وہ اپنے نفس کی قربانی مانگی گئی تھی۔ کیا اے ابراہیم کہ میں نے تجھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 87 سال ہوئی اس وقت آپ کے گھر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔
اور جب کسی کو اتنے بڑھاپے کے اندر اولاد کا مل جانا تو وہ اولاد بھی اتنی زیادہ محبوب ہوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نفس کی قربانی لی کہ آپ کا بیٹا آپ کے نزدیک بڑا محبوب ہے اور آپ اپنے بیٹے کو قربان کیجیے۔ تو یہ قربانی تھی جو نفس کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانچنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت زیادہ ہے یا اپنے بیٹے کی محبت زیادہ ہے۔ تو تمام حالات جب ہم پڑھتے ہیں، قربانی کو دیکھتے ہیں، سیرت ابراہیم کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو قربانی مانگی گئی تھی وہ اصل نفس کی قربانی مانگی گئی تھی۔ جو امتحانات لیے گئے تھے وہ نفس کو مارنے کے لیے لیے گئے تھے۔ تو قربانی جب ہو چکی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم نے سنتوں پر عمل کر لیا، لیکن اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے ہم نے اپنے نفس کی قربانی دی ہے یا نہیں دی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے، کچھ دیر ہمیں تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت نفل پڑھ کر ہمیں اپنے نفس سے پوچھنا ہے کہ ہم نے تو جانوروں کی قربانی دی تھی، لیکن اصل جو قربانی تھی نفس کی ہم نے وہ دی یا نہیں دی ہے۔ ہم نے اپنی رات کی محبوب نیند کو قربان کر کے فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آئے یا نہیں آئے ہیں، یا اپنے تھوڑا سے کام کاج کو، اپنی دکانیں اور کاروبار کو چھوڑ کر مسجد میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں۔ یہ ہمارا نفس مرا ہے یا ابھی بھی زندہ ہے، ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے۔ سیرت ابراہیم نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ جانوروں کی قربانی اصل قربانی نہیں ہے، بلکہ اصل تو نفس کی قربانی ہے۔ مال ہونے کے باوجود ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں یا نہیں، یا وقت ہونے کے باوجود ہم نماز کے لیے آتے ہیں یا نہیں، یہ ہمیں نفس سے پوچھنا ہے۔ اگر نہیں آتے ہیں تو سیرت ابراہیم نے اور اس جانوروں کے گلے پر چھری چلانے نے ہمیں کچھ بھی سبق نہیں دیا ہے۔ ہماری قربانیاں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی ہمیں بھی اس پر بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مہنگا جانور ہمیں دے دیا، ہم نے اس کے گلے پر چھری چلا کر اللہ کی راہ میں اس کو بھیج دیا، لیکن ہم اپنے نفس پر چھری چلائی یا نہیں چلائی ہے۔ ہمیں اصل قربانی میں یہ چیز دیکھنا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب سے بہترین دین دیا، وہ ہے دین اسلام۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ اسلام ہے، اور اسلام کے اندر سب سے اہم فریضہ ہے نماز کا۔ مکہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی تو مدینہ میں پہنچ کر سب سے پہلے جو حکم نازل ہوا ہے وہ نماز کا نازل ہوا ہے۔ ہجرت کے بعد ابتدائی آتے اتری ہے سورہ مدثر کی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اس میں اشارتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دے دیا کہ اب آپ کو نماز ادا کرنی ہے، اور یہ پیشانی صرف اور صرف میرے سامنے جھکانی ہے۔ یہ پیشانی اگر جھکے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر آ کر جھکے گی اور کسی کے در پر نہیں جھکے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کہ بڑائی ہوگی تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی۔ اور نماز کی اتنی اہمیت ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طائف کا ایک قافلہ آیا اور کہنے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں کہ ہم صدقہ نہیں دیں گے، ہم جہاد نہیں کریں گے، ہم نماز ادا نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہاری 1-2 شرطوں کو رد کرتا ہوں، ایک شرط کو قبول کرتا ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم صدقہ نہ دو، اگر تم چاہتے ہو تم جہاد نہ کرو تو ٹھیک ہے، تم صدقہ مت دو، تم جہاد مت کرو، لیکن نماز تم کو ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ جس دین کے اندر سر جھکانا نہ ہو وہ دین ہی کیا کام کا۔ مسلمان ہونا، مسلمانی نام ہے تابع داری کرنے کا، اسلام نام ہے جھکنے کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب تک ہماری پیشانی نہیں جھکے گی تو وہ بندہ مسلمان کیسے کہلائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، کہ اس شخص کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے جس کے لیے نماز نہ ہو۔
کتنی بڑی بات ہے. اگر کوئی شخص نمازوں کو ادا نہیں کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس شخص کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا، اس نے کفر کیا. فقد کفر، اس نے کفر کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، بعض ائمہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے یہ واقعتاً اسلام سے نکل کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے. اور لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ کفر کی طرف دھیرے دھیرے جاتا رہتا ہے. تو یہ بہت بڑی وعید ہے، ہمیں اس وعیدوں سے ڈرنا چاہیے. اور یہ کس کا فرمان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہم اپنے نفس کو دیکھیں کہ ہمارا نفس آج یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے نہیں. ہم میٹھی نیند کو قربان کر کر گرم ٹھنڈی کے زمانے میں گرم پہلو کو چھوڑ کر ہم مسجد میں فجر کی نماز کے لیے آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ ہم اپنے کاروبار کو چھوڑ کر 10 منٹ مسجد میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے. ورنہ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ایک طرف مشاہدہ کر لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے. لیکن ہم دیکھیں، ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، وقت ہوتا ہے ہم گھنٹوں ہوٹلوں پر نکال دیتے ہیں، گھنٹوں موبائل چلانے میں نکال دیتے ہیں، لیکن ہم مسجد کی طرف نہیں آتے. ہم اپنے نفس کا خود جائزہ لیں کہ ہم سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا، یا ہم ایسے بھی کیسے بدبخت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے در پر بھی بلانا گوارا نہیں کرتا. ہم اپنے نفس سے پوچھیں کہ ہم سے کون سے ایسے گناہ ہو گئے ہیں. اگر ہم سے ایسے گناہ ہو گئے ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کریں کہ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. ہم آنا بھی چاہتے ہیں آپ کے در پر لیکن ہم آ نہیں پاتے، ہم سے گناہ ہوئے ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے. اور ہم پوری کوشش کریں اپنے کاروبار سے 10 منٹ ہر نماز سے وقت نکال کر ہم اپنی مسجد میں آئے اور نماز کو ادا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے. بس ہمارا یقین ہونا چاہیے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا. ہمارے پڑوسی ملک کا واقعہ ہے. ایک شرابی شخص، بڑا شرابی، ہمیشہ نشے میں مست رہنے والا، وہ بھیک مانگنے کے لیے ایک شخص کے پاس گیا کہ مجھے بھیک دے دو، مجھے شراب پینی ہے. اس شخص نے کہا کہ میں تجھے شراب کے لیے بھیک نہیں دے سکتا، اگر تجھے کھانا کھانا ہے تو میں کھانا کھلا دوں گا. لیکن اس نے کہا نہیں، مجھے تو بھیک چاہیے اور شراب پیوں گا میں اس سے. تو اس شخص نے واپس کر دیا. وہ دوسرے شخص کے پاس گیا، وہی مطالبہ کیا کہ مجھے بھیک دے دو، مجھے شراب پینی ہے. تو اس شخص نے دیکھا کہ ٹھیک ہے میں اس کو پیسے دے دیتا ہوں. تو اس نے پیسے دے دیے. وہ شخص آگے بڑھا اور کہا کہ تو شراب کیوں پیے گا، میں تجھے کھانا کھلا دیتا ہوں، رک جا. تو اس شرابی نے کہا نہیں، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کھانے کی ذمہ داری کسی اور نے لے رکھی ہے، مجھے صرف بھیک چاہیے تو شراب کے لیے چاہیے. تو وہ بھیک دینے والا شخص ہی بڑا حیران ہوا ہے، شرابی ایسا کہہ رہا ہے کھانے کی ذمہ داری کسی اور نے لے رکھی ہے. تو اس بھیک دینے والے شخص نے اس شرابی کا پیچھا کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے. جب وہ آگے بڑھا تو دیکھا ایک راستہ ہے، راستے کے ایک طرف کھانا پک رہا ہے اور دوسری طرف شادی کا منڈپ لگا ہوا ہے، اور کھانا ایک طرف سے پک کر دوسری طرف لے جایا جا رہا ہے. وہ شرابی شخص وہاں کھڑا ہو گیا اور اس کے پیچھے وہ بھیک دینے والا چھپ کر اسے دیکھنے لگا کہ یہ کیا کرتا ہے. تو دیکھا کہ 2 شخص کھانا لے کر منڈپ میں جا رہے ہیں. اتفاق سے کھانے کی پلیٹ چھٹتی ہے اور زمین پر گر جاتی ہے. وہ شرابی شخص دیکھتا رہتا ہے، فوراً جاتا ہے اور کھانا شروع کر دیتا ہے. پھر جب پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہے تو وہ بھیک دینے والا شخص وہاں پر کھڑا ہوتا ہے
تو شرابی مسکرا کر کہتا ہے دیکھ میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ کھانے کی ذمہ داری کسی اور نے لے رکھی ہے، اور آج کل وہ مجھ سے ناراض چل رہا ہے، اس وجہ سے مجھے اس طرح کھلا رہا ہے، ورنہ وہ مجھے پلیٹ میں بھی کھلاتا ہے۔ تو یہ یقین تھا اس شرابی شخص کا۔ اگر ہمارا بھی یقین بن جائے گا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یقین کے ساتھ توبہ کرنے والے بن جائیں گے، ہم اللہ کے حضور آ جائیں گے، 2 رکعت نماز پڑھ کر تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے توبہ کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائیں گے کہ ہم اپنے نفس کی قربانی والے دینے بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔